السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے سوالات کا ایک تسلسل چلا سوال نمبر 21 سے، جو آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے سوال نمبر 32 پہ، یعنی یہ تسلسل اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات اختتام کو نہیں پہنچیں گے۔ ہم معاشرتی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اور گاہے بگاہے انشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے سوالات لاتے رہیں گے، ان کے جوابات کو بھی لاتے رہیں گے۔ بہرحال سوال نمبر 21 سے جو قرآن کریم کے حوالے سے سوالات کا ایک تسلسل شروع ہوا تھا، وہ آج سوال نمبر 32 پہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اور سوال نمبر 32 جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو بنا سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 32، قرآن کریم کو بنا سمجھے، بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے، الحمدللہ ترتیب خود ہی قائم ہو گئی۔ پہلا سوال قرآن کریم کے متعلق یہ ہم نے کیا تھا، سوال نمبر 21، کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اب بالکل اس کے برعکس سوال نمبر 32 ہے، قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے پڑھنا درست ہے یا نہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے امت افراط و تفریط کا شکار ہے۔ سارے نہیں، کچھ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، اور اس میں بدقسمتی سے پڑھے لکھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس میں ملوث ہے۔ خود میرا مشاہدہ بھی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اتنے اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہے، پھر ریٹائرڈ ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ میرے ساتھ یہ کلام کیا کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک رائے یہ آتی ہے، بھائی جب قرآن آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کو ایسا سمجھ لیا جیسے کوئی انگلش کا مضمون ہے، کہ جسے کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایک رائے یہ ہے جو بالکل غلط ہے۔ دوسری رائے بھی ہے جو دوسری انتہا پر ہے، کہ ترجمہ بالکل نہ پڑھیں وگرنہ گمراہ ہو جائیں گے، جیسے ہم پچھلے سوالات اور ان کے جوابات میں بات کر چکے ہیں۔ یہ دونوں رائے اپنی انتہا پر ہیں اور انتہا پر غلط ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان راہ اعتدال یہ ہے کہ ترجمہ قرآن ضرور پڑھیں، مگر خدا کے لیے اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، تو مترجم قرآن نہ بنیں، مفسر قرآن نہ بنیں۔ آج یعنی ذرائع ابلاغ کا دور ہے، کاپی پیسٹ کا دور ہے، 11 تفسیریں سامنے رکھ لیتے ہیں، کینچی سے کاٹ کے 12ویں تفسیر خود پیدا کر لیتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، ترجمہ پڑھیں مگر مترجم قرآن نہ بنیں، مفسر قرآن نہ بنیں، کاپی پیسٹ سے کام نہ لیں۔ جب آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گے تو ساری تفصیلات ہو چکی ہیں، یہاں آپ تفصیل کا موقع نہیں۔ آپ کو اسلام کی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آئیں گی، عقائد کی بات سمجھ آئے گی، توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت، معیشت، معاشرت اور اخلاقیات کے موٹے موٹے اصول سمجھ میں آئیں گے بس۔ لیکن اجتہادی مسائل کے اندر جانا، غیر واضح مسائل کے اندر خود فیصلے کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا کلام تمام کلام کا بادشاہ ہے۔ اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اپنا چس ہے، اس کو بغیر سمجھے سننے کا بھی اپنا چس ہے، اور صرف چس، لذت اور میٹھاس نہیں، اس کو سمجھے بنا بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہی تو اس قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے اور امتیازی شان ہے۔ کیا آپ آئے روز نہیں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ابھی گوگل کیجئے، یوٹیوب کو دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جنہیں قرآن کریم کا ایک لفظ نہیں آتا، قرآن کریم کی تلاوت سن کے زار و قطار رو پڑتے ہیں، حالانکہ ان کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو اس کا زندہ معجزہ ہے۔ میرا بچپن تھا، میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، کہ مصر کے غالباً جمال عبد الناصر جو صدر تھے، بڑے قوم پرست عربی تھے، نیشنلزم کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا۔
وہ روس کے دورے پہ گئے اور غالباً اس وقت روس کے جو صدر تھے وہ برزنیف تھے، شاید کوئی اور بھی ہو، کوئی اور ہو۔ تو جب وہاں ان کے مذاکرات شروع ہوئے تو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی۔ یہی مصر کے صدر ہی کی خواہش ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت غالباً قاری عبدالباسط نے کی۔ اگر یہ واقعہ درست ہے تو اچھی بات ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی یہ میں نے پہلے ہی بتا دیے کہ اس قسم کا واقعہ میں نے سن رکھا ہے۔ تو باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، وہ صدر جو خدا کا منکر ہے وہ رو پڑا، اس کے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ چلیں جی اس واقعے کو چھوڑیں، یہ اس واقعے کی حقانیت سچائی کہاں تک ہے، لیکن آپ کو ایک نہیں کئی واقعات مل جائیں گے۔ آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لیں، گوگل کر لیں، دیکھ لیں کہ جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا وہ قرآن سن کر رو پڑتے ہیں۔ یہی تو قرآن کی امتیازی شان ہے۔ تو کیوں بھائی قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی پڑھنے سے روکتے ہیں؟ پڑھنے دے قرآن کریم کو۔ ایک بندہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو ایک سٹیپ پہ تو آ گیا نا بھائی۔ انشاءاللہ اگلا سٹیپ اچھا گمان رکھیں، اب وہ سمجھ کے پڑھے گا، ایک وقت آئے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم نام نہاد مسلمان ہیں نا، عملی مسلمان تو نہیں ہیں، بہت کمزوری ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی ہم صورتاً مسلمان ہیں، حقیقتاً جو اسلام ہونا چاہیے، جو اسلام کے تقاضے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن جو اسلام کی صورت ہمارے پاس ہے یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ تو اسلام کی اس صورت سے حقیقت کی طرف سفر کرنا آسان ہے نا، بنسبت اس کے کہ ہم اس صورت کو ہی چھوڑ دیں تو پھر تو اسلام کی طرف آنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو کم سے کم ہم اسلام کی صورت پر تو ہیں کہ آگے اسلام کی حقیقت کی طرف سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ایمان کی حقیقت کی طرف سفر شروع کرو، ایمان کی حقیقت کی طرف شروع کرو، ایمان کی صورت سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے خدا کے لیے اس کو پڑھنے دے، انشاءاللہ کلام اللہ پڑھے گا تو آہستہ آہستہ وہ کلام اللہ کے مفہوم پہ بھی آ جائے گا، اسے پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ بات ہے، کلام اللہ جب صرف بندہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی، ثواب ضرور ملتا ہے، ثواب ضرور ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ ثواب اسے ضرور ملتا ہے۔ تو ابھی ثواب کمانے دیں، انشاءاللہ وہ سمجھ پر بھی آ جائے گا، آپ اسے ترغیب بھی دیں۔ اور پھر ہم غیروں کی نقالی کرتے ہیں، خصوصاً آج انگریزوں کو دیکھ لیں، ہم ان کے ایکسنٹ کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لب و لہجے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے انداز گفتگو کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کی نقالی کریں، اس کلام کے کس طرح پڑھنا چاہیے۔ بڑے بڑے قرآ پڑھتے ہیں، اس کی نقالی کریں تو اللہ کو یہ ادا بھی انشاءاللہ بہت پسند آ جائے گی۔ اور پھر قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے نبی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنا مستقل حکم ہے، قرآن کو سمجھنا مستقل حکم ہے۔ اب یہ نہیں کہ سمجھ نہیں سکتے تو تلاوت نہ کریں، یہ الگ الگ حکم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ظہر کی نماز مستقل حکم ہے پڑھنا، اور عصر کی نماز مستقل حکم ہے پڑھنا۔ اب بندہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ عصر کی نماز نہ پڑھے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا مستقل حکم ہے، اور اس قرآن کی تلاوت کو سمجھنا مستقل حکم ہے۔ اگر یہ بندہ ایک پر عمل نہیں کرتا تو دوسرے پر تو عمل کرنے دیں۔ ایک بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا لیکن وہ قرآن کو سمجھتا ہے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت بڑی تعداد ہے، وہ قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا کام کرتے ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اب آپ یہ کہیں گے قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دیں، وہ ایک کام کر رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں، سمجھاتا نہیں، تو یہ دونوں ادھورے ہیں۔ مکمل کام یہ ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس حکم پر بھی عمل کرنا ہے، اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس حکم پر بھی عمل کرنا ہے، اور قرآن کو سمجھانا بھی ہے، اس حکم پر بھی عمل کرنا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو منصب ہے وہ 4 بڑے فرائض آپ کے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اللہ کہتے ہیں میری شان یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کو ان پڑھوں میں بھیجا۔ تو پہلا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرنا، پڑھ کے سنانا۔ اندازہ کر لیں، آپ سب سے پہلے قاری قرآن بنے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، پھر تزکیہ کر کے مانج کے ان کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرنا۔ ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا، سمجھانا،
والحکمہ دانائی کی تعلیم دینا، وزڈم کی تعلیم دینا، ٹھیک ہے، اور سنت کی تعلیم دینا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یعنی یہ تو باقاعدہ تلاوت کرنا یہ مستقل حکم ہے۔ اسی طرح جو ابتداءً وحی نبی علیہ السلام پہ اتر رہی تھی تو اس میں بھی یہی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ نبی علیہ السلام پہ جب وحی اتر رہی تھی تو آپ اس کو نا جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جبرائیل امین چلا جائے گا کہیں میں قرآن کریم کو بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میرے نبی قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی ہے۔ ان علینا جمع، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وقرآنہ، پھر اس قرآن کو آپ کی زبان سے ادا کروانا ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیں نا، خود قرآن کو پڑھنا کتنا بڑا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو صرف آپ سنیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جبرائیل امین کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا قرار دیا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کو بیان کرنا، اس کے مفاہیم کو آپ کے سامنے رکھنا، آپ کے سینے میں جمع کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ البتہ سمجھ کے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ ہدی للناس، ہدی للمتقین کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت لوگوں کو سکھانا کی بھی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دے دیجیے سوال نمبر 21 سے سوال نمبر 32 تک جو قرآن کریم کے حوالے سے سوالات کا ایک تسلسل تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے کوشش کی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے، اور اللہ میرے مرحوم والد کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائے، اور وہ تمام لوگ جو اس کام میں ہمارے ساتھ ہمارے رفیق تھے، ہمارے رفیق ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ہمارے رفیق بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ترقیاں نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا